ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک مجلس کے دوران ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب میں آپ سے کچھ پوچھوں. تو مولانا صاحب نے کہا بیٹا پوچھو کیا بات ہے. اس لڑکی نے کہا کہ مولانا صاحب ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے باہر جہاں چاہے چلے جائیں، جس وقت چاہیں جائیں اور جب چاہیں واپس آئیں. ان کو کوئی اتنی روک ٹوک نہیں ہوتی گھر والوں کی طرف سے. اس کے مقابلے میں اگر لڑکی کہیں جاتی ہے اپنی مرضی سے، گھر والوں کی مرضی سے، کہیں بھی وہ جاتی آتی ہے، تو لڑکوں کے مقابلے میں اس لڑکی کو جو ہے وہ زیادہ روکا جاتا ہے، روکا ٹوکا جاتا ہے. اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جلدی گھر آ جانا ہے، یہاں نہیں جانا، یہاں جانا ہے. بہت ساری جو ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں. اس کی آخر وجہ کیا ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں، لڑکی بھی ویسے ہی والدین کی جس طرح لڑکا ہے ویسے ہی وہ بھی اس کی چہیتی ہے، تو یہ بھی اس کی اولاد ہی ہے. لیکن لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں پر جو پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ کیوں لگائی جاتی ہیں؟ تو لڑکی کے سوال کے جواب میں مولانا صاحب مسکرائے اور مسکرا کر کہنے لگے بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کسی لوہے کی دکان پہ جائیں. لوہے کی دکان کے جو ان کے گودام ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہے کی چیزیں جو ہیں وہ پڑی ہیں، مختلف جگہ پہ بکھری پڑی ہیں. وہاں پر اب بارش ہو، آندھی ہو، رات دن، گرمی سردی، کوئی بھی موسم ہو، اس لوہے کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ بالکل نہ ہی اس کی قیمت میں فرق پڑے گا، نہ ہی وہ لوہا خراب ہوگا. لیکن اگر آپ چلے جائیں کسی سنیارے کی دکان پہ جو سونا بیچنے والا سنار ہوتا ہے، اس کی دکان پہ جائیں گے تو اس کی ایک تجوری ہوتی ہے بڑی، اس کے اندر ایک چھوٹی تجوری ہوتی ہے. اس تجوری کے اندر اس نے ایک ہیرا ایک چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر کے نرم سی جگہ پہ اس کو رکھ کے، اس چھوٹی سی ڈبیا میں اس کو بند کر کے اس تجوری میں اس کو رکھا ہوتا ہے. کیوں کہ سنیارے کو پتا ہے کہ یہ جو ہیرا ہے اس کو اگر ذرا سی خراش بھی آ گئی تو یہ ضائع ہو جائے گا، اس کی قیمت بالکل کچھ نہیں رہے گی. سیم اسی طرح ہی لڑکے اور لڑکی کی جو مثال ہے، لڑکے کی مثال اس لوہے کی طرح ہے، لیکن لڑکی جو ہے، جو بیٹی ہے، اس کو اسلام نے اس کو اس لیے یہ حکم دیا اسلام میں کہ بیٹی کو اپنے گھر میں اپنی چار دیواری کے اندر با پردہ رکھیں، اور اگر ضرورت کے مطابق باہر جانا پڑے تو با پردہ شریعت مطہرہ کے مطابق وہ باہر جا سکتی ہے. اس کو اجازت ہے اپنے محرم کے ساتھ، اپنے کسی بھی گھر کے فرد کے ساتھ وہ کام کاج کے لیے، کسی بھی ضروری کام کے لیے وہ جا سکتی ہے، لیکن پردے کا خیال رکھتے ہوئے. اگر وہی لڑکی اگر بغیر روک ٹوک کے، بغیر یعنی کسی پابندی کے، وہ اپنی مرضی سے باہر جائے گی، باہر
لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے گی بے پردگی کے ساتھ، اگر وہ اس طرح معاشرے میں جس طرح لڑکے رہتے ہیں اسی طرح اگر وہ لڑکی رہے گی، تو اگر اس پہ کوئی کسی قسم کی اس کی عزت پہ خراش آ گئی تو پھر نہ اس کا کچھ بچے گا نہ اس کے گھر والوں کا کچھ بچے گا. اس کی اپنی عزت بھی اور اس کے گھر والوں کی اپنی جو عزت ہے وہ بھی مٹی میں مل جائے گی. اس لیے جو بیٹی ہوتی ہے اس کو اسلام نے یہ عزت بخشی ہے کہ وہ اس ہیرے کی طرح اس کو رکھا جائے گا، اور جب تک وہ اس ہیرے کی طرح چھپی رہے گی، اپنی چار دیواری کے اندر با پردہ رہے گی، تو اس کی قیمت، اس کی عزت، مقام جو ہے وہ معاشرے کے اندر بلند و بالا رہے گا. اس کو معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اس کی قیمت جو ہے وہ اس ہیرے کی طرح ہوگی کہ اس کو جو صحیح شریعت مطہرہ، جو مسلمان، جو اصول پرست، جو غیرت مند لوگ ہیں وہ اس کو پسند کریں گے. وہ پھر اس کی عزت، اس کا احترام اس کے گھر میں، اس کے بھائیوں کے سامنے، اس کے والدین کے سامنے، اس کے عزیز و اقارب کے سامنے جو ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ، اس کی عزت وہ بحال رہے گی. تو جب مولانا صاحب نے یہ بات کہی تو اس لڑکی اور دیگر جو اس مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سب کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور سب نے ان کی اس بات کو بالکل قبول کیا اور کہا کہ مولانا صاحب بے شک آپ نے جو بات کہی ہے حقیقت میں یہی ہے بات کہ اگر بیٹی کو لڑکوں کی طرح ہی باہر کھلی آزادی دے دی جائے، جہاں چاہے جائیں، جس طرح چاہے جائیں، جب چاہے گھر آئیں، جب چاہے باہر چلے جائیں، جس کے ساتھ چاہے چلے جائیں، تو پھر اس کی عزت وہ نہیں رہے گی، اس کی معاشرے کے اندر وہ مقام اور مرتبہ نہیں رہے گا جو اس کو اسلام نے عطا کیا ہے. تو اس واقعے سے ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، سب کو یہ پیغام دیں، سب کو یہ درس دیں کہ بیٹا، بہن، آپ کی عزت اللہ اور اللہ کے رسول نے جو رکھی ہے وہ پردے میں ہی ہے، اور آپ جب تک پردے میں رہیں گی آپ کی معاشرے کے اندر عزت بحال رہے گی، آپ کا مقام و مرتبہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بحال رہے گا، لوگوں کو نظروں میں بھی آپ کی جو عزت ہے وہ بحال رہے گی. اگر آپ نے اپنی مرضی کی، اللہ رسول کی نافرمانی کی، تو پھر معاشرے کے اندر آپ کی جو عزت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی. معاشرے کے اندر وہ مقام و مرتبہ آپ کو نہیں ملے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک عورت کے لیے رکھا ہے. اللہ رسول بھی ناراض ہو جائیں گے تو معاشرے کے اندر بھی اس کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو یہ پیغام سب کو دینا چاہیے کہ اپنی بیٹیوں، اپنی جو مائیں بہنیں ہیں ان کو یہ درس، ان کو یہ باتیں ضرور سنائیں، ان کو کہیں کہ اسلام کے مطابق آپ زندگی اگر بسر کرتی رہیں گی، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت مطہرہ کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی بسر کریں گی تو آپ کو دنیا میں بھی جو ہے وہ عزت ملے گی، اور قبر و حشر میں بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام عطا فرمایا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.